ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ میرے الجھے ہوئے خوابوں کو ترازو دے دے، میرے مولا میرے جذبات پہ قابو دے دے، میں سمندر بھی کسی ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے انصاری احسان الرحیم صاحب۔ آئیے خطبہ صدارت کی جانب چلتے ہیں۔ وہ وزیر، وہ بزم آگہی کا خوش نصیب، وہ مفکر، وہ مدبر، وہ سخنور، وہ ادیب، وہ صحافی، وہ مسیحا، وہ قلندر، وہ خطیب، وہ تغزل، وہ تصور، وہ تصوف کا حبیب، وہ بصیرت کا سمندر، فکر تازہ کا نقیب، گلشن نقط و نظر کا اندلیب۔ محترم سرفراز آرزو صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت یہاں پر پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ اور وہ خطبہ صدارت پیش کرنے والوں کی جو ازلی دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کا میں بھی شکار ہوں، لیکن خوش قسمتی سے ایک صحافی ہوں، اس لیے اپنے لیے کہیں نہ کہیں سے جو ہے راستہ نکال ہی لیتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس تقریب کی اگر سرخی لگاتا، اس کی رپورٹ کی، تو کیا لگاتا، اور یک سطری ہونا چاہیے بات۔ تو میں نے یہی سوچا کہ آج اس بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ انصاری احسان الرحیم مسلسل زندہ ہے۔ تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کا مشاہدہ صرف صحافی تھوڑی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے۔ ہر کسی کی نظر سب کے سامنے سے وہی واقعات گزر رہے ہیں، انہی باتوں کی جو ہے ہم لوگوں کو بھی جو ہے سوچنے پر مجبور کرنے والی باتیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوتی ہیں۔ تو مسلسل زندہ رہنا جو ہے وہ آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس لیے مشکل ہے کہ صحافت جس تیزی سے رو بزوال ہے، اس کے بعد کبھی کبھی یہ سوچنا کہ مولانا آزاد اور مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر بھی اسی پیشے سے وابستہ رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، تو ان لوگوں نے تو بہت چھوٹے موٹے کام کیے ہیں، ان کے لیے اتنی عظمتیں جو ہیں ان سے منسوب کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ آج تو گودی میڈیا کا دور ہے، اور اس مقام پر آ کے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ہی افعال سے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے کسی نے تھوپا نہیں تھا ان پر یہ معاملہ۔ اور پچھلے دنوں ایک میت کی تدفین کے وقت کچھ لوگ جو ہے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، ہم میں سے ایک بزرگ بولے کہ اگر یہ متوفی دوبارہ زندہ ہو جائے اور دنیا میں واپس آ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو یہ سوال سبھی سے تھا، تو سبھی نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیا کہ یہ ہر وہ نیک کام کرے گا جس کی ہدایت دی گئی ہے، یہ ہر وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات پر کی پابندی کرے گا، تب اس طرح کی تمام باتیں ہوتی رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اب کچھ نہیں کر سکتا، یہ واپس نہیں آئے گا، اور آپ لوگ جو ہے اسے صرف 4 فٹ دور ہیں، آپ پر بھی وہی دور گزرنے والا ہے، آپ کی بھی وہی کیفیت ہونے والی ہے۔ تو آپ نے جس زندگی کا انتخاب کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اور اب بھی وقت ہے کہ آپ درست ہو جائیں۔ تو یہ بات جب سنی میں نے تو پھر اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے صحافی حضرات جو ہیں، اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں کتابوں میں ڈھونڈتا تھا کہ اس بات کے تو واقعات ہیں یا اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ جو لوگ جہنم میں بھیجے گئے ہیں ان کی کچھ عرصے بعد خلاصی ہو جائے گی، وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، لیکن جو جنت میں بھیجے گئے ہیں
کیا وہ کبھی جہنم میں بھیجے جائیں گے؟ یہ سوال ہے. یہ نہیں لگتا، نہیں بھیجے جا سکتے، یہ تصور ہی نہیں ہے. لیکن اس تصور کو درست کس لوگوں نے کیا ہے؟ ہمارے ہی صحافی برادری کے لوگوں نے کیا ہے کہ یہ جنت سے جہنم کا جو ہے سفر جو ہے انہوں نے طے کیا ہے. اور آج کی پوزیشن یہ ہے. کل ہی رویش کمار کی ایک بات میرے سامنے سے گزری کہ یو پی میں والدین نے اپنی بچیوں کے رشتے صحافیوں سے کرانے سے انکار کر دیا. یعنی وہاں تو ایک ریٹ طے ہوتا ہے. آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہو کہ اگر گورنمنٹ سروینٹ ہے تو اس کی قیمت اتنی، اگر ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو اس کی قیمت اتنی، اور اس سے نیچے کچھ ہے تو وہ اور کم وغیرہ وغیرہ. کلاس 4 کا امپلائی بھی ہے تو وہ جو ہے مستحکم ہے اور اس کی جو ہے جگہ جو ہے سرکار کے سیٹ اپ میں جو ہے اپنی جگہ اس کی جو ہے طے ہے. صحافی بیچارہ ایک آج کے زمرے میں ایک ایسا آ گیا ہے کہ جس کی نہ نوکری کی بات پکی، نہ جس کی تنخواہ کی بات پکی، نہ جس کے جاب کا کوئی ایشورنس ہے کہ اس کو جو ہے پینشن کی عمر تک پہنچنے تک جو ہے اس جگہ پر جو ہے رہنے کا موقع ملے گا. تو یہ تک نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو ہے وہ صحافیوں کا جو ہے ریٹ جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ صحافی جو ہے وہ آج ہی کے دور میں اس تھوڑا بہت تو ایسا تھا کہ قصیدہ جو لکھتے تھے ہمارے یہاں شعراء کرام تو داد دہلوی کے بارے میں مشہور ہے تک ہے کہ جب وہ قصیدہ لکھتے تھے تو کلی کر لیا کرتے تھے. ان کو وعدے میں نے کیا کیا. آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اس کے بعد تو غسل واجب ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ جب 20-25 سال پہلے میں مالیگاؤں آیا تھا اور یہاں سے ہندوستان شروع کیا تھا تو میرے جو قریبی جو ساتھی تھے ان میں احسان الرحیم بھی تھے، یہاں کی گلیاں دکھانے والے، اسلام پورے کے ہوٹل دکھانے والے، تو تمام چیزوں میں جو ہے احسان الرحیم صاحب کا جو ہے بڑا کنٹریبیوشن رہا. تو وہ ایکسپیرینس ایسا ہے کہ مجھے وہ ہمیشہ یاد رہے. لیکن مالیگاؤں کے بارے میں جب تھوڑی دیر پہلے، اور بلکہ تھوڑی دیر پہلے کیا جب میں صبح بس سے اترا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی پہلے مجھے اپنی کتاب کو دکھائیے، تو وہ ایک نسخہ جو ہے وہ خاموشی سے لے کے آ گئے. بولے کہ بھائی اس کا اجرا ہوا نہیں ہے، کسی کے سامنے جانا نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب شاعروں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے مجموعے کلام شائع کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی تخلیقات کو جو ہے کیوں نہ اس کا ایک مجموعہ شائع کروں. تو جب شاعروں کے مجموعے کلام کی بات آئی تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یوں بہرتے خارج ہیں کہ ساحل پہ پڑے ہیں، شعروں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن تھوڑی دیر میں جو اس کتاب کے بارے میں جو میرا تاثر تھا وہ بدل گیا. میں نے دیکھا کہ اس میں کہیں سکتا نہیں ہے اور اس میں جو ہے ہم جس کو کہتے ہیں نا کرونولوجی آف مالیگاؤں، اگر کوئی تاریخ مرتب کرے گا مالیگاؤں کی اور اس کو ان ایام میں کیا کیا یہاں واقعات پیش آئے ان کا اگر ذکر کرنا ہوگا تو اس کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. کیونکہ اس میں اتنے پہلو ہیں مالیگاؤں کی ثقافت کے، مالیگاؤں کی سیاست کے، مالیگاؤں کی معیشت کے، ہر چیز کو جو ہے احسان الرحیم نے کور کیا ہے اور کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم لوگوں کے پاس سورس مٹیریل جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے اور یہ سورس مٹیریل اگر اویلیبل ہوگا آج سے 10 سال بعد، 20 سال بعد، اور جن لوگوں نے 5-5 ہزار روپے میں کتابیں خریدی ہیں وہ کم از کم اس کو اتنا سنبھال کے رکھیں گے کہ پچھلی کچھ تک پہنچے وہ. تو اس وقت جو ہے یہ اس کی اہمیت کا جو ہے اندازہ اور ہوگا. شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ. تو اس کتاب کا یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جتنی پرانی ہوگی اتنی اچھی. بات یہاں پر مالیگاؤں میں ہے تو مالیگاؤں میں بھی ہونا چاہیے. میں جرنلزم کے لیکچرز لیتا ہوں یونیورسٹی میں اور کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اردو صحافت کے وجود کا مقصد کیا ہے. اگر یہ ختم ہو جاتی اور نہیں ہوتی یا اور زیادہ اس کے اوپر جو ہے پریشانی کے بادل ہوتے اور بالکل پردے سے غائب ہو جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا.
یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب جب میں تلاش کرنا شروع کرتا تھا تو مجھ کو ایک لفظ ملا تھا نش جرنلزم، یعنی ایک طبقے کی، ایک مخصوص فرقے کی، ایک مخصوص گروپ کی جرنلزم کو جو ہے وہ ہم اردو جرنلزم کہیں گے۔ اس کا کوئی متوازی اگر آپ تلاش کریں تو کہاں ملتا ہے؟ فرانس میں فرینچ اخبارات کے بعد سب سے بڑے اخبارات عربی کے اخبارات، تو وہ عربی اخبارات اس پاپولیشن کو کیٹر کرتے ہیں جو ہجرت کر کے فرانس آئی تھی، ایک مخصوص طبقہ تھا، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی فکر، افکار کی جو ہے نمائندگی جو ہے وہاں کے عربی اخبار کا۔ اس سے اور آگے بڑھے تو ہم لوگ امریکہ پہنچے۔ امریکہ میں اردو کے چند اخبارات موجود ہیں، کچھ تو پاکستانی ہیں لیکن اس میں کچھ ہندوستانی بھی ہیں، تو وہ ایک جرنلزم کا جو ہے ایک سروس وہ پرووائڈ کر رہے تھے اس طبقے کو۔ اور جب میں نزدیک آیا تو مالیگاؤں کا مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا۔ ایک روز میں ایک اخبار دیکھ رہا تھا، یہاں پہ 2 صفحے کا اخبار تھا، کوئی ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز یا انقلاب کی طرح کچھ بھی۔ اس کے آخری صفحے پہ ایک کالم تھا، مالیگاؤں میں پچھلے ہفتے کتنی اموات ہوئی تھیں اس کا ذکر تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا، وہ قبرستان گئے ہوں گے، قبرستان میں جو ان کے پاس ریکارڈ رہا ہوگا اس ریکارڈ کے لیے ان لوگوں نے تمام چیزیں اخذ کر لی ہوں گی اور اس کو جو ہے اخبار کی لاسٹ پیج پر ایک خبر بنا کے پیش کر دی۔ تو اس میں مرنے والے کی عمر، اس میں مرنے کا ریزن، وجہ، سبب جو ہے وہ، اور اس کا محلہ، ان 3 چیزوں سے جو ہے مجھ کو اتنی مالیگاؤں کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی کہ اس کے بارے میں اگر میں کوئی باضابطہ انسائکلوپیڈیا لے کے بیٹھتا تو بھی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان دنوں میں اموات زیادہ تر کس وجہ سے ہو رہی تھی، ان دنوں میں اموات کس عمر کے گروپ میں ہو رہی تھیں۔ یہ تمام تجزیات جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں بڑے بڑے اخبارات یہ کووڈ سے ہونے والی اموات کے سلسلے میں کرتے ہیں، لیکن مالیگاؤں کے چھوٹے سے اخبار نے مجھ کو اپنے وجود کا اور اپنے یہاں پر ہونے کا جو ہے ایک جواز فراہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ مالیگاؤں کی صحافت سے جو ہے بہت معمولی سی چیز ہے، آپ لوگوں نے شاید پڑھ کے گزر گئے ہوں گے، لیکن اس کے پس پردہ جو فلسفہ میں ملا اور اس کے پس پردہ جو میں نے مالیگاؤں کی کیفیت معلوم کی تو اس کی وجہ سے ہے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ اسہال کی وجہ سے اموات بہت ہوتی ہیں، یا کینسر کی وجہ سے اموات بہت ہوتی ہیں، اور آپ کو ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کے پاس تو یہ فگرز آفیشلی آ ہی جاتے ہوں گے کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری محکمہ صحت کو کس شعبے پر جو ہے زیادہ توجہ دینی چاہیے، ویکسینیشن کا کیا انتظام کرنا چاہیے، اس پر جو ہے کیا فنڈنگ ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایک چھوٹی سی خبر سے اور مالیگاؤں کے ایک چھوٹے سے اخبار نے جو ہے مجھ کو سکھائیں، جو میں نے جو ہے جس کو میں اپنے لیے آئینہ صحافت کرتا ہوں، مجھ کو اس میں نظر آیا کہ ایک صحافی کو جو ہے اپنے سماج کے تئیں اور اپنے ملک کے تئیں اور اپنے معاشرے کے تئیں کس قسم کی ذمہ داریوں کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، اور جرنلزم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا شعبہ نہیں ہے، بہت وسیع شعبہ ہے، اور اب تو یہ ہے کہ میڈیم بدلتا جا رہا ہے، اب صرف کاغذ اور قلم اور کرتاس ابیض جو ہے وہ آپ کا جو ہے میڈیم نہیں رہا، آج تو ہر نوجوان جس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے وہ ایک صحافی ہے، ہر کسی کو جس کو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر کا اندازہ ہے وہ یوٹیوبر ہے، بلاگر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آج ہمارے لیے جو ہے اس بات کا اطمینان دلاتی ہیں کہ صحافت جو ہے اور اردو صحافت جو ہے وہ سکڑ نہیں رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی بیان کرتا چلوں، اس میں جو ہے نقشبندی صاحب کو بھی اس بات کا جو ہے احساس ہوگا۔ پچھلے سال جب لاک ڈاؤن نافذ ہوا اور تمام جو کاروبار تھے اور پورا نظام زندگی تہس نہس ہو گیا تھا، اس دوران ہم لوگوں کے سامنے بھی جو ہے سروائیول کے کویشچنس، لیکن ہم لوگوں نے اس چیلنج کو جو ہے قبول کیا، اور ہم نے یہ کیا کہ ورک فرام ہوم کا جو تصور آج
بہت ہی یعنی کامن ہو گیا ہے. میرے یہاں ورک فرام ہوم کا تصور 25 سال پہلے سے ہے. میں نے ممرہ میں جو ہمارا اسٹاف کام کرتا تھا ان کو کمپیوٹرز دے کے رکھے تھے کہ آپ اپنے صفحات میل بنائیے اور ہم کو میل کر دیا کیجیے. تو وہ اس وقت جو ہم لوگوں نے تجرباتی طور پہ جو کام کیا تھا اس کو جو ہے ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ شکل دے دی اور سب ورک فرام ہوم کرتے رہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے اخبار کے اشاعت کا سلسلہ جو تھا وہ مسدود نہیں ہوا. ایک دن بھی ہمارا اخبار جو ہے پورے لاک ڈاؤن میں بند نہیں ہوا. اور سب سے بڑا جو میں جس بات کے لیے اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اخبار کا جو PDF فارمیٹ ہے وہ تو اس قدر زیادہ پھیل گیا کہ ہمارا پرنٹ ایڈیشن کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم پرنٹ ایڈیشن اگر نکالتے تو زیادہ سے زیادہ بھیونڈی، مالیگاؤں، ناسک، دھولیا یہاں تک پہنچتے تھے، لیکن ہمارا PDF ایڈیشن جو ہے وہ ساری دنیا میں جا رہا. اور ہم لوگوں کو اب اندازہ ہوتا ہے کہ قارئین اردو جو ہیں وہ کہاں کہاں اور کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہم جب تک اپنے کنویں کے میلک تھے 80 سال 82 سال تک ہم نے پرنٹ ایڈیشن پر ہی جو ہے اپنی توجہ مرکوز رکھی. لیکن اب باہر نکل کے جب دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ اور اخبار ہمارا پھر یہ چیز ہندوستان تک ہی محدود نہیں ہے. تمام اخبارات جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا جو ہے فائدہ اٹھانے لگے اور اردو ٹائمز ہو یا انقلاب ہو یا اردو نیوز ہو یا دوسرے اخبارات ہوں، ملٹیپل ایڈیشنز ہوں، یہاں سے بھی شائع ہو رہے ہیں، رانچی سے بھی شائع ہو رہے ہیں، جھارکھنڈ سے بھی شائع ہو رہے ہیں. تمام اخبارات جو ہے ہمارے فنگر ٹپس پر اویلیبل ہیں. ہم آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے کسی بھی صوبے کا کسی بھی ریاست کا جو ہے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اردو کا جو حلقہ ہے، اردو صحافت کا جو حلقہ ہے وہ اور مستحکم ہو گیا ہے اور زیادہ پھیل گیا. اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اس سلسلے کو جو ہے اور زیادہ وسعت حاصل ہو اور اس میں اور نئی جو باتیں ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ بمبئی سے میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ مالیگاؤں کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والا گروپ تھا. یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اتنا بڑا ایک ہم لوگوں کے لیے پلس پوائنٹ ہو گیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ سرکاریں جتنا بھی ہمارے صحافیوں کے ساتھ ظلم کریں، چاہے جتنا ہی ان کو جو ہے اپنے انگوٹھے کے نیچے دبانے کی کوشش کریں، ان کی یہ تمام کوششوں کی ناکامی جو ہے وہ دیوار پر نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے لوگ اس میدان میں آ گئے ہیں کہ ان پر جو ہے کسی قسم کا قدغن لگانا یا ان کو جو ہے کسی قسم کی پابندیوں کے تحت بند کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. اس لیے بھی ناممکن ہو گیا ہے کہ اب اخبارات اور ہمارے پورٹل جو ہیں وہ سرکاری بیکنگ سے بے نیاز ہو گئے. پہلے تو یہ تھا کہ سرکاری اشتہارات ملتے رہتے تھے تو آپ کا اخبار جو ہے وہ صحت مند کہلاتا تھا. آج کی تاریخ میں بڑے بڑے ادارے جو ہیں نیوز پرووائڈنگ جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، کراؤڈ فنڈنگ شروع کر دی. ایک ویب سائٹ ہے وہ چل رہی ہے، آپ اس میں خبریں پڑھ رہے ہیں، اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جرنلزم کا اور اس کے جرنلزم کے اسٹینڈرڈس کا جو ہے آپ اپنے دل میں جو ہے تعریف کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آخر میں جو ہے وہ اس خبر کے نیچے جو ہے ایک چھوٹا سا وہ آئے گا کہ اگر آپ آزاد صحافت کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن جو ہے ہمارے لیے پیش کر دیجیے. وہ 100 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 50 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، 200 روپے کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو کراؤڈ فنڈنگ کا جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ پلیٹ فارم نیوز پلیٹ فارم جیسے دا وائر ہے، دا اسکرول ہے، دا کوئنٹ ہے، ایک بہت طویل فہرست ہے، وائر تو اردو میں بھی اویلیبل ہے. یہ تمام لوگ جو ہے سرکار کی امداد سے، اور سرکار کی امداد نہیں، سرکار کے پروردہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی بھی یعنی اعانت کے جو ہے وہ خواستگار نہیں رہے. تو یہ اتنی بڑی آزادی ہے ہماری، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں جب سرکار ایک کوئی بل لے کر آتی ہے آئی ٹی ایکٹ میں ترمیم کرنے کا اور ٹویٹر پر پابندی لگانے کا اور فیس بک پہ پابندیاں لگانے کا، اور فیس بک اور ٹویٹر پر تو لگائیں آپ جو ہمارے جو ویب سائٹس ہیں ان پر جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ایڈمنز جو ہیں ان کو جو ہے آپ جیلوں میں ڈال دیں اور ان کو ٹھوس دیں اور ان پر جو ہے، تو ان قوانین کو چیلنج کرنے والے لوگ یہی ہیں جو اپنی آزادی کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتے ہیں.
और इस आज़ादी को बरकरार रखने का काम जो है, मैं तो एक मैक्रो लेवल पर अगर बात करें तो ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन एहसान उर रहीम हैं, हमारे हलीम भाई हैं, हमारी सब ये जो अपनी बरादरी के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो है उस मशल को जो है जलाए हुए हैं, उसको जो है ज़िंदा रखे हुए हैं और उसको बुझने नहीं दिया। ये हमारी जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज के इस मौके को जो है मैं इन्हीं बातों को जो है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा था। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो जज्बात जो हमारे अंदर ही रह जाते हैं, उभर कर नहीं आते, सामने नहीं आते, उन तक जो है वो बातें जो है आप तक पहुँचाओ। एहसान उर रहीम भाई के बारे में सोचता हूँ ना, एक बात याद आती है। एक बार मैं एक जिसको बोलते हैं ना किराए की गाड़ियाँ होती है ना, उसमें सफ़र कर रहा था। तो वो ड्राइवर जो था वो गाड़ी टोयोटा की थी, रामपुर का बंदा था वो। तो उससे मैंने पूछा कि भाई ये तुम इतनी महंगी गाड़ी लेकर 10 रुपये किलोमीटर पर कैसे सर्वाइव करते हो, तुम टाटा की कोई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? तो उसने एक जुमले में जवाब दिया, भाई टाटा की गाड़ियों का बुढ़ापा जो है ना बहुत ख़राब है। बुढ़ापा ख़राब है, उसके माने ये कि वो 5-6 साल तक सही चलती है, उसके बाद जो है। तो आज जब मैं यहाँ था और जब एहसान उर रहीम साहब के बच्चों की तारीफ हो रही तो मुझे वो वाक़या याद आया। तो टाटा की गाड़ियों का बुढ़ापा ख़राब होता है, एहसान उर रहीम साहब जो है खुदा का शुक्र है टाटा की गाड़ी नहीं। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अपने दिल से बातें कर रहे थे मोहतरम सरफराज आरज़ू साहब। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।